آج کے مقابلے میں حصہ لینے والی تمام خواتین کو ہال سے باہر نکال دیا جائے ذی وقار، اور یہاں نقاب میں ملبوس تمام عورتوں کو بولنے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ذی وقار، اور ہم یہاں فروا منیر کو فقط نقاب کرنے کی پاداش میں بولنے سے روک دیتے ہیں، اور جب آزادی نسواں کی علمبردار مسلمان عورت کو فقط برقع پہننے کی وجہ سے بولنے سے روک دیا جائے گا تو وہ پھر معاشرے میں بنت حوا ابن آدم کو للکارے گی کہ اس درد کی دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے، یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے، یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے۔ خوش آمدید صدر عالی وقار، خوش آمدید۔ عرب کے جہالت کدہ معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج ختم ہوا کہ اب زوجہ رسول نے بنت حوا کی عصمت کو اجاگر کر دیا، اور پھر اس کے بعد فاطمہ بنت رسول قیامت کی صبح تک مسلمان عورتوں کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ علی وقار پھر کربلا کے میدان میں حسین ابن حیدر کے ساتھ زینب بنت علی یزیدیت کو للکارتی رہی کہ میرے تن کے تک نگن نبی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے بعد وہ پہ نگاہ کر، جو غرور تھا وہ غرور ہے، تجھے مان جو درست ہے، مجھے مان جو بدن پہ ہے، تیرا جور و دل بلا سہی، میرا حوصلہ کمال ہے، یہی نام ابر ہے بہار کا، جو گلاب میرے کفن پہ ہے، جو گلاب میرے کفن پہ ہے۔ لات و منات کی پوجا کرنے والے دور میں علمبردار فاطمہ جناح جنم لیتی ہے، اور پھر محمد علی جناح کا سہارا بن کر نحیف و نزار جسم کو سیسا پلائی دیوار بنا دیتی ہے۔ علی وقار جب آمریت کی کشتی، آمریت کے سمندر میں جمہوریت کی کشتی لڑکھڑاتی ہے تو بے نظیر جنم لیتی ہے۔ ذی وقار فرسودہ روایات میں جب عورت کو فقط گالی اور جسم سمجھا جانے لگا تو پھر ڈاکٹر آسما جہانگیر جنم لیتی ہے۔ علی وقار میں کس کا ذکر کروں، ہبا خاتون کا یا آسیہ اندرابی کا، فلسطین کی چاند بیوی کا یا ہندوستان کی فاطمہ بنت عبداللہ کا، جنہوں نے اپنا تن من دن آزادی نسواں کے لیے قربان کر دیا۔ ذی وقار ہم کس قدر ذہنی اپاہج ہیں کہ آزادی نسواں سے مراد یہ تو نہیں کہ ہر گلی کوچے سے میرا جسم میری مرضی کے راگ لاپے جائیں، آزادی نسواں سے مراد یہ تو نہیں کہ شوہر کو کمرے میں بند کر کے آگ لگا دی جائے، آزادی نسواں سے مراد یہ تو نہیں کہ بازار میں پائل کی چھن پہ رقص کیا جائے اور گھر میں آ کر فقط 3 الفاظ سے شوہر سے علیحدگی اختیار کر دی جائے کہ میں تمہیں آج طلاق دیتی ہوں، طلاق دیتی ہوں، طلاق دیتی ہوں۔ صدر عالی وقار کہ آج اس فرسودہ رواج میں بنت حوا کو اپنی زندگی بی بی زہرا کے نقش قدم پہ چلانا ہوگی، اور آج بنت حوا کا یہ دکھی پیغام اور ان کا یہ المیہ میں آج ابن آدم کے سامنے رکھ کر اجازت چاہوں گا کہ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا کچلا مسئلہ، جب جی چاہا دھتکار دیا، تلتی ہے وہ دیواروں میں، بکتی ہے وہ بازاروں میں، جب تیر جگر کے پار لگے۔ ذی وقار اور آزادی نسواں کی علمبردار مسلمان عورت کے لیے آج بی بی زہرا کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ شعور زینب، طاقت زہرا، امر ہو گیا سب کا نعرہ، ظلم کے آگے دیوار مسلمان عورت، آزادی نسواں کی علمبردار مسلمان عورت، آزادی نسواں کی علمبردار مسلمان عورت۔